تو یہ دیکھو کہ بات کس کی ہو رہی ہے، کس کی بات؟ اللہ کی بات ہے، اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی بات ہے، جن کے لیے کائنات تخلیق کی گئی۔ فرمایا کہ جب آدم علیہ السلام کو جنت سے دنیا میں بھیج دیا گیا، روتے رہے، مختلف دعائیں مانگتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو وہ کلمات سکھائے ہوئے تھے، وہ ان کلمات سے دعا مانگتے تھے۔ پھر ایک دفعہ فرمایا کہ اے اللہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے میری دعا قبول کر لے، میری توبہ قبول کر لے۔ تو ان کا آپ کیسے جانتے ہیں؟ تو ان کا میں جب وہاں سے جنت سے میں نے عرش پہ لکھا ہوا دیکھا تھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، تو میں نے اسی وقت جان لیا تھا کہ یہ کوئی بڑی اعلیٰ ہستی ہے، بڑی اعلیٰ ہستی ہے، جن کا اسم گرامی نام نامی اللہ نے اپنے نام کے ساتھ لگایا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر میں نے ان کو پیدا نہ کرنا ہوتا تو اے آدم علیہ السلام آپ کو بھی پیدا نہ کرتا۔ تو یہ اتنی عظیم و شان ہستی، جن کی ایک تو تعریف دنیا کے شاعر کرتے ہیں نا، نعتیہ شاعری میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک تخیل، حالانکہ انہوں نے دیکھا نہیں۔ اب دیکھو، ایک نے 14ویں کا چاند دیکھا ہوا ہے، خود دیکھا ہے، وہ جو ایکسپلین کر سکتا ہے، اور ایک بندے نے دیکھا ہی نہیں ہے، وہ صرف اس کو بتاتے ہیں کہ چاند 14ویں کا چاند اس طرح کا ہوتا ہے، اس کی روشنی اس طرح کی ہوتی ہے۔ اب وہ جو براہ راست دیکھنے والا ہے اور ایک صرف سن کے، تو فرق ہے کہ نہیں؟ اب حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ نے وہ چاند خود دیکھا تھا روشنی دیتا ہوا، تو کیا فرمایا کہ میں نے ایسا، میری آنکھوں نے ایسا حسین دیکھا ہی نہیں ہے، میری آنکھوں نے ایسا حسین و جمیل چہرہ دیکھا ہی نہیں، لم تلقت تو عینی، اور کسی ماں نے کبھی ایسا جنم ہی نہیں دیا۔ اب یہ وہ چاند تھا جو حضرت حسان بن ثابت براہ راست دیکھ رہے تھے، براہ راست دیکھ رہے تھے، اور ہمارا کہ آپ کو ایسے بنا دیا کہ جیسے آپ نے گویا چاہا کہ میری آپ آنکھیں ایسے بنا دیں یا اللہ، میرا چہرہ ایسا بنا دیں، یعنی پورا وجود ہی آپ کا ایسا خوبصورت تھا۔ یعنی قسیم اس کو کہتے ہیں جس کو جس اینگل سے بھی دیکھا جائے نا وہ خوبصورت نظر آئے، اس کو قسیم کہتے ہیں۔ اور وسیم جس کو جتنی مرتبہ دیکھتے جائیں تو وہ آپ کا جی نہ بھرے، اس کو وسیم کہتے ہیں۔ تو اللہ کے رسول کو اللہ نے یہ کوالٹی دی تھی۔ آپ کسی بھی چیز کو بار بار دیکھتے ہیں، تنگ آ جاتے ہیں، نہ یہ اور کوئی اور چیز ہونی چاہیے تھی، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ، آپ کا وجود۔ حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں کہ 14ویں کا چاند تھا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک بھی میرے سامنے تھا۔ میں کبھی 14ویں کے چاند کو دیکھتا، کبھی آپ کے چہرہ اقدس کو دیکھتا، تو آپ کا چہرہ 14ویں چاند کی کیا مناسبت ہے؟ وہ تو کہنے والے کہتے ہیں نا، وہ چاند نے بھی اور سورج نے بھی روشنی گویا آپ سے ہی لی ہے، یہ ایک شاعرانہ تخیل ہوتا ہے نا۔ تو اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اتنی عظیم الشان ہستی، قرآن ان کی تعریف بیان کر رہا ہے نا، قرآن نعت بیان کر رہا ہے، فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم۔ کہیں پہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین، کہیں پہ اللہ فرما رہے ہیں والنجم اذا ہوا ما ضل صاحبکم وما غوا، اور کہیں پہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وما ینطق عن الہویٰ ان ہو الا وحی یوحیٰ، کہیں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں علم والضحیٰ واللیل اذا سجا ما ودعک ربک وما قلیٰ وللآخرۃ خیر لک من الاولیٰ، کہیں پہ اللہ کہہ رہا ہے وَلَسَوْفَ یُؤْتِیکَ رَبُّکَ فَتَرْضَىٰ، کہ ہم آپ کو اتنا دیں گے کہ آپ راضی ہو جائیں گے۔ لوگ تو کوشش کرتے ہیں کہ اللہ راضی ہو جائے، اللہ اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام سے فرما رہے ہیں کہ ہم آپ کو اتنا عطا فرمائیں گے کہ آپ راضی ہو جائیں گے، اور آپ نے فرمایا کہ میں اس وقت تک راضی نہیں ہوں گا جب تک میرا ایک امتی جنت میں نہ چلا جائے۔ یہ نسبت تھی، یہ محبت تھی، یہ تعلق تھا اپنی امت کے ساتھ۔ آسمانوں پہ جا رہے